کہ جندہ نہ حضور دی بارگاہ وچ نہ لیا جاوے. تے پھر میں آلہ حضرت بریلوی کو پوچھا, میں کہا دوستو حضور دی بارگاہ ہے کیڑی؟ آلہ فرماندے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے, نبی رازدار مع اللہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم, یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. اس طرح ذرا بالکل جوش و جذبے نال, وہ بڑا بدبخت آدمی ہے سٹیج تے بیٹھا ہوئے یا مجمع وچ بیٹھا ہوئے جس دے نا بابا جی فرماندن کتنا خوش قسمتی والی بندے دی گل ہے یار کہ بندے دا بھی نام لاوے جے بندے دے پیو دا بھی نام حضور دی بارگاہ وچ لیا جاوے ہیں. تے اس واسطے بلند آواز نال ویکھو میرا بھی نام لیا جائے گا تے میرے پیو دا بھی نام لیا جائے گا حضور دی بارگاہ دے وچ. تے اس طرح بلند آواز نال ذرا لیاقت باغ نوں بھی پتہ چلے حضور دے غلام آئے بیٹھے ہیں, کوئی دو موغلے نہیں آئے بیٹھے, پکے سنی آئے بیٹھے ہیں حضور دے غلام. ذرا اچھی آواز نہ ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید. اور جھلے ہو لوگوں نے بڑی تکلیف ہے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ فرماندے نا, اعلیٰ حضرت نے خود تعارف کرایا, فرمایا نخلم کے در نیش و نوش جامع مسلم نے کافر ازمبور کے نیش بنوش. اعلیٰ فرماتے احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں, جس کے شہد کا جواب بھی نہیں. بڑی تکلیف ہے لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے. میں کہے تھوڑی پیڑا مکڑیاں کوئی نہیں تے قیامت تک تھوڑی پیڑا رہنیاں نے والیاں ساریاں. تے اعلیٰ حضرت کہنے دن اس حدیث سے پاک لکھن تو بعد اعلیٰ فرماندے نو فرشتے میں جان دے دیاں گا میں نو دست سے یار ایک دفعہ کہ تم میرا بھی نا تے میرے پیو دا نا حضور دی بارگاہ وچ لیا. تے اس واسطے ذرا بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے. دسو نا بھائی تسی ایتھے لیاقت باغ آئے بیٹھے ہو تے دسو نا اے پنڈی وچ کہندے جی بڑے بڑے لوگ لاندے تے انہاں دے کناں تک رات دے اس پیر آواز جاوے کہ یہ اللہ نے یہ جو زمین اور زمان اور یہ سارا کچھ بنایا ہے کس کے لیے بنایا؟ ذرا اونچی آواز سے بڑھے زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے. ہاتھ ذرا چک کے نعرہ لاؤ, ہاتھ چک کے بلند کرو. دسو جڑے تھے ٹاؤٹ آئے بیٹھے تے مخبر آئے بیٹھے انہوں پیغام دیو کہ وہ اور ہیں جو تمہارے سامنے جا کر کہتے ہیں او جی کیا بات ہے کیا بات. یہ وہ ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں, دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اونچی آواز ہاتھ کا اشارہ بتائے کہ یہ زمین اور زمانہ کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے. تم ایک پاکستان کو روتے ہو, تم ایک جج کے جناب چیف جسٹس کو روتے ہو. ہمارا امام کہہ گیا کہ زمین اور زمانہ اللہ نے بنایا یہ اپنے حبیب کے لیے ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے,
مکینوں مکان تمہارے لیے، مکینوں مکان تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ لوگوں کو تکلیف ہے، شاہ صاحب نے بیان دیا، میں کہا جلیا ہمارا امام پہلے کہہ کر گیا ہے، جس کی زبان صرف رسول اللہ کے لیے ہوگی تو وہ حضور کی عزت پر ایسے کر کے بات کرے گا، ایسے کرے گا۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، جس کی زبان رسول اللہ کے لیے ہے، اور جو چاہتا ہے وہ جلے ہو، حضور کی عزت پر پیرا دینا تو بڑی بات ہے، یہاں تو صرف رسول اللہ کو پکھے سے ہوا دی جائے نا۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ حضور کو میں پکھے سے ہوا دے رہا تھا، جو حضور کی عزت پر شاہ صاحب نے بات کیا نا، کل تو یہ حضور بلا کر جب انعام دیں گے، پھر وہ جو لوگ پرچے کاٹنے والے ہیں نا، جو بک بک کرنے والے ہیں، وہ کہیں گے ہیں، جب حضور فرمائیں گے شاہ جی ادھر ادھر ہو، اور پھر شاہ صاحب امیر المجاہدین کے لشکر میں چل رہے ہوں گے، اس لشکر کے سپہ سالار صدیق اکبر ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، حیدر کرار ہوں گے، امام حسن مجتبی ہوں گے، امام حسین ہوں گے، خالد بن ولید ہوں گے، حضرت مثنیٰ ہوں گے، حضرت شرحبیل ہوں گے، حضرت کاکا ہوں گے، ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے، اور امیر معاویہ ہوں گے، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، غوث اعظم ہوں گے، داتا علی اجویری ہوں گے، اور پھر امیر المجاہدین ہوں گے۔ تو پھر اس کا منظر ہی کیا ہوگا؟ ہمیں تھوڑی بابا جی فرمائیں کہ ہم سوئے عشر چلیں گے، ہمیں علامہ مظہر جانے جانا نے گل نہیں کی تھی، علامہ مظہر جانا جانا فرما دینا، اور جلیا تینوں پتہ ہی نہیں قیامت دا منظر کی بن جانا، ہم سوئے عشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ اے اللہ نے جڑی قیامت برپا کی تھی نا، وہ کسی دی بوتھی واسطے نہیں کی تھی کہ جناب فلاں فلانا، ہمارا امام بولا کہ اللہ نے یہ کس لیے سارا قیامت کا باشر برپا کیا، وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جڑے آج نہیں مندے نا، جڑے آج منہ بسوڑ دیں، تو آج لبیک کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں، منصب نبیین کے نعرے پر کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کے جو بھائی ہیں حسن عزاو فرماتے ہیں کہ حشر میں منہ تکتے پھرتے ہیں عدو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر میں منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، کہ آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، آفتوں میں پھنس گئے جو جلیا قیامت والے دن کہنا او لبیک والے دن آج اگے اگے جا رہے ہیں، آج تے قیامت نو بھی لبیک لگ رہا، آج تے قیامت نو بھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگ رہا۔ تو ہمارا امام، میں اعلیٰ حضرت کی گل اس واسطے کہہ رہا، بڑی تکلیف ہے لوگوں نو، تے دور تک تکلیف پہنچانی میں انہوں نے اینج نہیں۔ ہاں ہم بزرگوں کی کشتیوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا جو بھی حضور کا غلام ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ ہاں گلہ کرنیاں وڑیاں دیاں وہ تو تھے تمہارے آباد، تم کیا ہو یہ تو بتاؤ ذرا، تم صرف پھل میں مانڈے کھانے اور نظارے لینے کے قائل ہو۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ پیر میر علی شاہ صاحب، میں بات کرنے لگا ہوں، پیر میر علی شاہ صاحب بوئی گاڑ کر گئے نا پڑھنے کے لیے، تو وہاں بھی آج کل کے جس طرح جاہل جو جناب 2 نمبر پیر مولوی ہے نا، ایسے وہ ایک عامل تھا قصیدہ غوثیہ کا، وہ ان لوگوں کو میں مخاطب ہوں جو لبیک کو اپنے آپ کی دھمکیاں دیتے ہیں، اپنے جناب ڈراتے ہیں، ان کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں پیر مہر علی شاہ صاحب کی۔ اصل پنڈی آئے بیٹھے ہیں نا، تو پھر پیر صاحب دی گل نہ ہوئے تو میرے گل ہو سکتی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گئے نہ پڑھن، تو اتھے ایک عامل سی قصیدہ غوثیہ دا، تو انہیں بڑا لوگاں نو جناب اپنا ہاتھ تھلے کیتا ہویا سی، لوگ انہیں بڑے جناب انہیں ہاتھ پیر چومدے سن تے بڑا انہوں منے ہویا سی، تے پیر صاحب اجے بچپن وچ سن، گیا اتھے پڑھن، تے پیر صاحب وہ آیا نا جو عامل، تے پیر صاحب وہ سارے کھڑے ہو گئے، تے پیر صاحب نہ کھڑے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو 2 نمبر پیر و ملا کھڑے ہو کر، اور وہ لوگ جنہوں نے منہ دھون دا بھی پتہ نہیں، وہ بھی لبیک دے بارے میں گل کر دیں، جنہوں نے منہ دھون دا پتہ نہیں وہ بھی امام احمد رضا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جنہوں نے منہ دھون دا پتہ نہیں وہ بھی جناب ٹاں ٹاں کر دیں بہ کے، ان کے لیے پیغام ہے۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب کھڑے نہ ہوئے نا،
انہیں کہا اے بچیا تو کیوں نہیں کھڑا ہویا, تینوں پتہ نہیں میں قصیدہ غوثیہ دا عامل ہاں. آپ نے فرمایا اے گل کسی اور نو جا کے کری. اجے بچپن کا یہ عالم ہے, بچپن کا یہ عالم ہے. جب اس نے کہا نا پیر صاحب کھڑے نہ ہوئے تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا میں پڑھا قصیدہ غوثیہ. اللہ اکبر, یہ تاریخی جملہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے, اور قیامت تک جو حضور کی عزت کا پہرے دار ہوگا وہ ایسے ہی بات کرے گا. یہ بھی بچپن کا یہ عالم ہے. اب پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ دے, میں قصیدے والے نو بلانا. تو قصیدہ غوثیہ پڑھ دے, تھوڑی آواز آنی ہے, تو قصیدہ غوثیہ پڑھ دے, میں قصیدے والے نو. ہاں میں قصیدے والے میں. اس واسطے آج لوگ کہتے ہیں لبیک کو ہم ختم کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, ان کے لیے بھی پیغام پیر میرے علی شاہ صاحب کی زبانی. آپ کو ایک مریدہ CND انگریزوں کی, اس نے اگر کہا کہ حضور انگریزوں نے فیصلہ کر لیا آپ کو, آپ اس کے بڑے پودے کو کاٹنے جا رہے ہیں قادیانی کو, تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے علی شاہ کو ہمیں یہ یہاں سے نکال دینا ہے. تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا لوح محفوظ پر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یا لبیک, لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ فرمایا لبیک. پیر میرے علی شاہ نے اب گولڈے سے نہیں جانا, اب انگریزوں نے یہاں سے جانا ہے. تو یاد رکھنا یہ بات, انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پارلیمنٹ کی چھت پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی؟ ہوگا یا نہیں؟ ہاتھ ہجے بڑے تھوڑے نہ تھلے آن. بھائی ہمیں نے تو اپنی محنت کرنی ہے نا, ہمیں اپنی محنت کا صلہ ملنا ہے. سنیں ذرا, آج جو آپ اس رات آئے پیر بیٹھے ہیں اور حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند کیے بیٹھے ہیں, ان کے لیے حضرت زبیر بن عوام حضور کو پکھے سے ہوا دے رہے تھے. حضور نے پکھے نال ہوا دے رہے, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند ہو گئی. کافی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکھے سے ہوا دے رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اسی وقت سے پکھے سے ہوا دے رہا ہوں, درمیان میں بند نہیں کیا. یہ ذرا سنیں, جن کا ہم کام کرتے ہیں, جن کا ہم کام کرتے ہیں وہ انعام یہ دیتے ہیں. حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. چلیو صرف پکھے نال ہوا دیتی جاوے تو جبریل عرش تو سلام پیش کرنا آ جان. تو پھر مولانا حسن عذاب پھر بولے, کہتے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ جبریل یوں سدرا چھوڑ گئے. اور جلے حضور دا چہرے انور کیا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ, جڑی میری گل ہے نا یہ جڑیاں نہیں سمجھ آ سکتی. اے جڑے بوز دن ہے میلاد دا مہینہ آ گیا تے گج وج کے میلاد شریف منانا ہے. نہیں یہ ڈھلے بیٹھے ہو بالکل, تسی انج کر کے تو تسی امیر محترم دا شاہ صاحب دا بیان سننا ہے. میں تانوں تیار کرن آیا بیٹھا ہے.